آئن رچرڈ نیٹن اپنی بک اللہ ٹرانسینڈنٹ، جس میں انہوں نے بہت سے اسلامک تھنکرس کو ڈسکس کیا ہے اور ان پہ بڑی آپ کہہ لیں کہ رچنس سے، بڑی ایکسپرٹیز سے روشنی ڈالی ہے. وہ ابن عربی کے چیپٹر پہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں، ٹھیک ہے، جو مسٹیکل انٹویٹیو اپروچ یوز کرتے ہیں، انہیں ہمیں ان چیزوں میں بلیم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کنٹروڈکٹری بات کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ذوق کی بات کی تھی، کیونکہ آپ کو کبھی کبھی وہ چیز فیل ہوتی ہے یا آپ اسے ایکسپریس نہیں کر پاتے، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو کنفلکٹنگ آئیڈیاز فیل ہو، آپ کو اس طرح کی آئیڈیاز کی ذوق ہو، اس طرح کی آئیڈیاز کی فیلنگ ہو جو آپ کو اپیرنٹلی کنٹروڈکٹری نظر آئے. ٹھیک ہے، وہ ہماری جو بات تھی وہ تھی مسٹرسزم پہ. لیکن آج جس چیز پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورس آف نالج نون ایز ٹیسٹیمنی. ٹھیک ہے، اردو میں جسے ہم گواہی دینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیسٹیمنی کیا چیز ہے؟ کسی چیز پہ دلالت دینا، اس پہ گواہی دینا کہ ہاں یہ چیز ایسی تھی یا نہیں، یہ چیز ایسی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اگر ہم سگنیفیکنس دیکھیں ٹیسٹیمنی کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورس آف نالج ہے ٹیسٹیمنی، یہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ فار ایگزامپل ایک واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہم ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں، اگر تمہارے پاس کوئی وٹنس ہے، تمہارے پاس کوئی آپ کہیں کہ کوئی گواہی دینے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یس آئی ہیو سم ون ٹو واچ فار می، جو میرے لیے گواہی دے سکتا ہے، میری بات کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے، میری بات کو اتھینٹیکیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں ہم جس سورس آف نالج کا یوز کرتے ہیں وہ ہے ٹیسٹیمنی، گواہی دینا. اب اس کی سگنیفیکنس تو ایک تو وہ بات میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں پریکٹیکل اپلیکیشن آپ اس کی دیکھیں تو وہ ہے کرمنل کورٹس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کورٹ جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر گواہوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ امپیریکل ایویڈنس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل کوئی آپ کہیں کہ نائف، گن، وٹ ایور جو بھی ہے، سگریٹ ہے، جو بھی چیز ہے، وہ ایک ان کے ساتھ ایک پریکٹیکل ٹینجیبل ایویڈنس ہے، امپیریکل ایویڈنس ہے، وہ تو سائڈ پہ کر لیں. لیکن اس کے علاوہ جو جسے سب سے زیادہ ویٹ دی جاتی ہے، جسے سب سے زیادہ ویلیو دی جاتی ہے کورٹ کیسز میں، وہ ہے ٹیسٹیمنی. ٹھیک ہے، یعنی ایک گواہی کو لاتے ہیں اور پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سامنے ایسا ایسا ہوا. ٹھیک ہے، اور میرے سامنے یہ کام ایسا ہوا اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ٹیسٹیمنی ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اور ایز آلویز، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ویسٹرن فلاسفی میں انفارچونیٹلی اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی. اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ریشنلزم اور امپیریسزم پہ وہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں ود ان آور اون اسلامک ٹریڈیشن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث کا سلسلہ ہے، ہماری جو احادیث کی جو روایات ہیں وہ موسٹلی ٹیسٹیمنی پہ ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل، تو ہم احادیث کی چین آف نریشن کو دیکھتے ہیں. چین آف نریشن ایک حدیث کی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. ٹھیک ہے، تو ہم فار ایگزامپل یہ بات کہتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ سے تو حدیث نہیں بنا سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بات کی. تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم اس کی چین آف نریشن کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات کس انسان نے کس بندے سے سنی، اور پھر اس نے کس انسان سے سنی، اور پھر اس نے کون سے بندے سے سنی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم سکسیسیولی ہم پیچھے چلے جاتے ہیں جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے ان تک پہنچ نہیں جاتے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کرتے ہیں تھرو دا یوز آف ٹیسٹیمنی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کو ملتا ہے عراق میں. فار ایگزامپل آپ امیجن کر لیں کہ 1300 یا 1200 ایئرز اگو ایک امام بخاری کو لے لیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی کتاب لکھ رہے ہیں صحیح البخاری. ٹھیک ہے، یا امام مسلم کو لے لیں جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے. تو وہ فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ ان سے حدیث پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، obviously وہ حدیث پوچھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر اس کی ایویلویشن کرتے ہیں. اچھا تم نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس کی موجودگی میں تم نے یہ بات سنی تھی یا نہیں، تاکہ میں آپ کی ویریفیکیشن کر لوں کہ کیا یہ آپ جو مجھے بتا رہی ہے یہ سچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے یا پھر ان کا ارشاد ہے ہی نہیں.
یا یہ یعنی آپ نے یہ من گھڑت بات کہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی جو اخلاق ہے ان کو بھی دیکھتے تھے، کیا یہ بندہ سچ بولتا ہے، کیا یہ بندہ مطلب جھوٹ بولتا ہے، اور آبویسلی پھر وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ بندہ جو ہے یہ صادق ہے، مطلب از ہی این آنیسٹ پرسن اور از ہی جسٹ اے لائر، ٹھیک ہے؟ تو جو ٹیسٹیمنی ہے اور جو اسپیشلی ہمارے اسلامک احادیث کے ٹریڈیشن میں یوز ہوئی ہیں، دیکھیں یہ یاد رکھیں، ہمارے علماء نے جس طرح احادیث کی کرٹیسزم کی ہے اور احادیث کی ایویلویشن کی ہے نا، اس طرح کی ٹیسٹیمونیل اپروچ دنیا میں کسی اور کارپس یا پھر کسی ٹریڈیشن میں یوز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے علماء نے جس طرح احادیث کو جانچا اور ان کو اینالائز کیا، ان کو ایویلویٹ کیا، اچھا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، اس طرح کی ایویلویشن موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف ایویلویشن ہے، اور وہ صرف اور صرف جتنی میری نالج ہے آبویسلی میرے علم کے مطابق یہ صرف اور صرف اسلام میں پائی جاتی ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک اوپن چیلنج بھی آپ دے سکتے ہیں ایتھیسٹ کو، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے جس طرح جتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ آف میتھڈ یوز کی ہیں احادیث کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس طرح کی ویریفیکیشنری میتھڈ اور کسی جگہ میں یوز نہیں ہوئی، اسپیشلی اس ٹائم میں اگر آپ 1200 ایئرز یا ایون 1100 ایئرس کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو جو ٹیسٹیمنی ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی کتاب پڑھتے ہیں بایوگرافی کی، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ جو بایوگرافی پڑھ رہے ہیں نا، وہ ایک ٹیسٹیمنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بندہ بات کرنا ہے فار ایگزامپل کہ میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، ٹھیک ہے، میں ادھر گیا، میں نے یہ جگہ دیکھی، یا آپ ٹریولاگ جو ہے، ٹریولاگ جو کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل سفر نامے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی باتیں، یا پھر آپ کسی اور کی آپ کہہ لیں کہ لائف بیان کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ٹیسٹیمنی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے بایوگرافی لکھی ہے تو وہ آپ امپیریکلی یا ریشنلی پروف نہیں کر سکتے ہیں، وہ ریشنلٹی عقل کا پارٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ عقل کا کام ہی نہیں ہے کہ اسے آٹومیٹکلی آنکھیں بند کر کے آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ بندہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، اور پھر آپ وہ اپنے ساتھ لکھ لیں اور پھر وہ کتاب پبلش کریں کہ ہاں یہ اس کی بایوگرافی ہے، مجھے پتہ چل گیا، ایسے کسی کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ تو جو بایوگرافی ہے جب آپ اسے پڑھتے ہیں اور اسے آبویسلی ایک اتھارٹی کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کی بایوگرافی میں پڑھا ہے، اس نے ایسا لکھا ہے کہ اس نے یہ فلاں کام دیکھا ہے، تو آپ اس کو ایز اتھارٹی کنسیڈر کرتے، ایز سورس آف نالج کنسیڈر کرتے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بریف سی ڈسکشن تھی آن دی امپورٹینس اینڈ دی یوز آف ٹیسٹیمنی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.